بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں سلمان حسن، ساتھ موجود ہیں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب۔ ناظرین، پہلگام واقعے کو بنیاد بنا کر بھارتی حکومت غیر قانونی اور غیر انسانی اقدامات اور اپنے میڈیا کے ذریعے مسلسل جنگ کو ہوا دے رہی ہے۔ نیو یارک ٹائمز کی تازہ رپورٹ نے بھی اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ بھارت بغیر ثبوت پاکستان پر حملے کے لیے کیس تیار کر رہا ہے۔ ایک طرف بھارت کو سلامتی کونسل میں ناکامی ہوئی ہے تو دوسری طرف چین نے پاکستان کی بھرپور حمایت کی ہے۔ پاکستان نے نیوٹرل تحقیقات کی پیشکش کر کے اب جو بال ہے وہ بھارت کے کورٹ میں ڈال دی ہے۔ البتہ بھارت کی آبی جارحیت اور ممکنہ حملے کی صورت پاکستان کا کیا جواب ہوگا، یہ اچھی طرح سے پاکستانی عوام نے بھی بتا دیا ہے، اور آج اس بات کا جو اظہار خیال ہے وہ سینٹ میں بھی کیا گیا ہے۔ وہاں پر بھی سینیٹرز یک زبان دکھائی دیے۔ بقول حکومت پاکستان کے بھارت کی جانب سے پاکستانی نیوز چینلز اور ان کے یوٹیوب اکاؤنٹس کو بند کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ پاکستان بیانیے کی جنگ میں ابتدائی کامیابی حاصل کر چکا ہے۔ اب بھارت کے پاس کچھ آپشنز باقی ہیں، اس میں ظاہر ہے کشمیری مسلمانوں کو گرفتار کرنا اور پھر ان کے گھر تباہ کرنا، اور اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ لندن میں پاکستان ہائی کمیشن پر حملہ کرنے جیسے اقدامات، کیونکہ اس میں بھی اب خبر یہ آ رہی ہے کہ جس شخص نے حملہ کیا وہ بھارتی نژاد ہے۔ اس کی بھی ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن سب سے اہم ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے وہ یہ کہ پاکستان نے پیشکش کر دی، اور یہیں سے ہم پروگرام کا آغاز کریں گے۔ اس پروگرام میں ہمیں مشاہد حسین سید بھی آگے چل کے جوائن کریں گے۔ شامی صاحب، یہ جو نیوٹرل تحقیقات کی پیشکش کی ہے پاکستان نے، یہ کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور ہم کہہ سکتے ہیں بال جو ہے وہ بھارت کے کورٹ میں ہے؟ دیکھیے، پوری دنیا میں جو وزیر اعظم کی یہ بات ہے توجہ سے سنی گئی ہے، اور عالمی سطح پر جو بھارت کا موقف ہے اس کو پذیرائی نہیں ملی۔ صحیح، غیر معمولی جلد بازی سے کام لیا گیا ہے۔ 10 منٹ بعد ایف آئی آر درج ہو گئی، لیکن ان کی جو ریسکیو ٹیمیں تھیں وہ وہاں پہنچی نہیں تھیں، اور جو ان کے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کا کو پتہ نہیں تھا وہ کہاں ہیں۔ صحیح، اور ایف آئی آر درج ہو گئی، تو اس سے ایک تاثر ملا کے ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے پاکستان کو انوالو کرنے کا، اس پہ الزام لگانے کا۔ اور ڈی جی وانس جو ہیں جب وہاں آئے ہوئے ہیں تو جو نائب صدر ہیں امریکہ کے، اور ان کی موجودگی سے فائدہ اٹھا کر جو ایک رخ ہے پاکستان کی طرف موڑنا ہے غم و غصے کا۔ تو بہرحال اس وقت تک جو بھارتی اقدامات ہیں وہ ان کے نقطہ نظر سے نتیجہ خیز نہیں ہو سکے۔ نیو یارک ٹائمز نے اگر خبر دی اگرچہ کہ بھئی وہ ایک مقدمہ تیار کر رہا ہے، لیکن ابھی تک جو مقدمہ ہے اس کی کوئی تفصیل ہمارے سامنے نہیں آ سکی، نہ اس میں کوئی شواہد ہیں، نہ ان میں کوئی دلائل ہیں، نہ ان میں کوئی واقعات کی ترتیب ہے، کچھ نہیں ہے سوائے ایک غم و غصے کے اظہار کے اور شور و غوغا کے اور الزام تراشی کے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ وزیر اعظم مودی جو آئے وہاں سے سعودی عرب سے بھاگم بھاگ، تو بجائے اس کے مقبوضہ کشمیر جاتے، سری نگر جاتے، وہاں جہاں واقعہ ہوا تھا وہاں جاتے، وہ چلے گئے بہار کی انتخابی مہم میں شریک ہونے کے لیے۔ تو بہرحال اس وقت تک تو ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ پاکستان جو ہے اس کا موقف عالمی سطح پر زیادہ توجہ حاصل کر رہا ہے، اور عالمی طاقتیں جو ہیں حتیٰ کہ جو پریزیڈنٹ بش ہیں ان کی طرف سے بھی بھارت کی حمایت میں آواز بلند نہیں ہوئی۔ تو انہوں نے بھی بیان دیکھ رہا تھا سابق امریکی نائب وزیر خارجہ، آپ پریزیڈنٹ بش کی بات کریں سر، یا سوری پریزیڈنٹ جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی؟ ہاں ایگزیکٹلی۔ تو سر میں یہ کہتا کہ بیان آیا ہے سابق امریکی نائب وزیر خارجہ، انہوں نے کہا ہے کہ جی 5 منٹ بعد کسی پر الزام لگانا انتہائی نامناسب ہے۔ تو اس طرح کی آوازیں جو ہیں رابن رفیل، جی ہاں، رابن رفیل، جو کہ اس وقت ہارورڈ میں پڑھاتی ہیں، جی ہاں، جو ہمارے سفیر تھے امریکہ کے، جو جنرل ضیاء الحق کے طیارے میں تھے، جی، وہ ان کے ساتھ اللہ کو پیارے ہوئے، ان کی اہلیہ ہیں، تو اور بڑی باعزت وہاں مدبر ہیں۔ اور یعنی یہ جو اتنی غیر معمولی جلد بازی ہے نا، اس نے بھارت کی مشکلات میں اضافہ کر دیا۔ صحیح ہے، اور اب اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں کانگریس کے۔ جی سر، مشاہد حسین سید صاحب نے ہمیں جوائن کرے۔ السلام علیکم مشاہد صاحب۔ اب اگر اجازت دیں سر وہ سنا دیں ذرا، ویلکم کر کے مشاہد صاحب کو، یہ جو کانگریس کے رہنما جو گفتگو کر رہے ہیں۔ ہاں یہ دیکھیے گا مشاہد صاحب، آپ کو ویلکم کرتے ہیں، اور وجے ودیتیوار ہیں، ان کے ذرا بات سنیے کہ یہ کیا فرما رہے ہیں، بھارت کے اندر سے کیا آوازیں اٹھ رہی ہیں سر، دیکھیے گا۔
جی مشاہد صاحب ویلکم سر آپ کو. اور جس طرح شامی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اب تک السلام علیکم حضور. السلام علیکم شامی صاحب اور سلمان صاحب اور آپ کے ویورز کو بڑا السلام علیکم جناب. مشاہد صاحب آپ تو وہ شخص ہیں جنہوں نے پہلے ہی حلے میں یہ بتا دیا کہ یہ جو سب کچھ ہوا ہے یہ دھوکے بازی ہے اور بھارت کا اپنا کیا دھرا ہے. تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بالکل صحیح ہے, بھارت نے جو پاکستان پہ چڑھائی کی تھی اور جس طریقے سے ان کا میڈیا آگ اگل رہا تھا تو وہ معاملہ جو ہے آپ کو ٹھنڈا پڑ گیا ہے اور دنیا نے کچھ توجہ نہیں دی بھارت کے بیانیے پر؟ شامی صاحب یہ بھارت کی اسٹریٹجی ناکام ہو چکی ہے. اور ابھی آپ نے ذکر کیا انٹروڈکشن میں نیو یارک ٹائمز کی سٹوری کا کہ ان کا مطابق وہ تیاری کر رہے ہیں. اسی سٹوری میں جو اس کا آپ نے ذکر کیا جو ان کی نیو یارک ٹائمز کی سٹوری ہے اس نے کہا ہے کہ ابھی تک, میں نیو یارک ٹائمز کو کوٹ کر رہا ہوں, کہ دیر از little or no evidence that India has brought against Pakistan, کہ انڈیا پاکستان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں پیش کر سکا, کوئی پختہ بات کہ کوئی پتہ چلے کہ پاکستان ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی یا انوالو تھا اس سارے چکر میں. تو ایک تو یہ بات ہوئی. دوسری بات بڑی اہم ہے اور وہ یہ ہے کہ یو این سیکیورٹی کاؤنسل کا ریزولوشن بھی آیا ہے اور بڑا اچھا ریزولوشن آیا ہے جس میں میرے خیال میں پاکستان کے لیے بڑے اطمینان بخش بات ہے جو ہم بھی مذمت کرتے ہیں. اور انہوں نے کوئی جو انڈین نواز کوشش تھی کہ پاکستان کو لنک کریں یا کہیں کہ یہ جموں کشمیر ہندوستان کا اٹوٹ انگ ہے, وہ بھی اس میں نہیں آیا. اور سب سے اہم دو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں سفارتی حوالے سے. ایک تو یہ ذکر بھی کیا تھا شامی صاحب نے ابھی, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے 25 تاریخ کو جو بیان دیا ہے انیشل ریئیکشن وہ بڑا اہم ہے. انہوں نے 3 باتیں کی ہیں. ان سے پوچھا گیا, انہوں نے کہا کہ ٹرمپ نے کہا, پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ میرے دونوں ممالک پاکستان اور ہندوستان سے بہت اچھے بہت قریبی تعلقات ہیں. I have very good relations with both countries. تو ایک برابری کا بنیاد دے دیا. دوسرا انہوں نے کہا کہ ان کی کشیدگی کی جو اصل بنیاد ہے وہ درینہ مسئلہ کشمیر ہے, وہ 1000 سال سے کئی دہائیوں سے چل رہا ہے. جی انہوں نے 1000 سال کیا دیا, 100 سال تو ہے ہی ہے نا, چلو 0 ایک ایڈ کر لیں. مطلب ایٹ لیسٹ انہوں نے تسلیم کر لیا کہ یہ پیدا کرنے کے لیے اور یہ بنیاد ہے, جڑ ہے فساد کی. جی بالکل. تو وہ ویسے تو 1000 سال کی جنگ کی بات تو مسز گاندھی نے کی تھی اور مودی صاحب بھی کرتے ہیں 1000 سال کی غلامی, اور بھٹو صاحب بھی کرتے ہیں. بھٹو صاحب نے بھی کہا تھا 1000 سال جنگ کریں, بھٹو صاحب بھی کہتے ہیں 1000 years, 1000 سال کی. تو 1000 سال کا ذکر ہمارے ہاں ہوتا رہا تاریخ میں ماشاءاللہ. اور تیسری بات انہوں نے کہی کہ جن کے آپ کا کیا خیال ہے کہ دونوں ممالک آپس میں یہ معاملہ اس کو ٹھیک کر لیں گے. تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ انہوں نے کوئی سائیڈ نہیں لیا. انہوں نے ہندوستان, اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ٹرمپ جو ہے بائیڈن نہیں ہے. ٹرمپ کی حالانکہ اس کی سسٹم میں انڈیا کی بڑی سپورٹ ہے, انڈین لابی بہت سٹرونگ ہے اس کے سسٹم میں اندر, لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ خود ان کی سوچ بہتر سوچ ہے. وہ پاکستان کے دوست ہیں اور پاکستان کی طرف نرم گوشہ رکھتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور انہوں نے انڈیا کو NOC نہیں دیا کہ جناب جو مرضی کاروائی کر لیں. تو 2019 کے برعکس یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے. انڈیا ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ ہمیں کچھ آشیرواد ملے گی کہ ہاں جی ہم آپ کے جائز چیزیں ہیں ہم انڈرسٹینڈ, انہوں نے نہیں دیا. دیٹس ویری کلیئر. اور اس کے ایک اور ایسپیکٹ ہے کہ جو چائنیز فارن منسٹر نے جو ٹیلی فون کیا ہے ڈار صاحب کو, اس میں 2 ٹوک طریقے سے کلیئرلی بتا دیا ہے کہ چائنا پاکستان کی ساتھ چٹان کی طرح کھڑا ہے. بلکہ ایک اور چیز میں ایڈ کروں گا شامی صاحب اور سلمان صاحب, کہ چائنا 5 اگست 2019 کے بعد جب ہندوستان نے قبضہ کیا غاصبانہ مقبوضہ کشمیر پر انیکس کیا, تو انہوں نے اعلان کیا تھا 3 اور علاقوں کا, آزاد کشمیر, گلگت بلتستان اور اقصی چین جو چین کا حصہ ہے جو جوڑتا ہے تبت اور شنجیانگ کے ساتھ. تو چائنا اس وقت آپ کے ساتھ کھڑا ہے اور یہ چائنا ڈی فیکٹو پارٹی بن گیا ہے کشمیر ڈسپیوٹ کا, کیونکہ ہندوستان کی اپنی غلط پالیسیز کی وجہ سے. تو ہمیں بڑے آرام سے اپنے کارڈز ہم ٹھیک کھیل رہے ہیں, ہم نے گھبرائے کوئی نہیں ہے, اور ہم نے کہہ دیا کہ اگر خدا نخواستہ آپ نے کوشش کی, جس کا مجھے ابھی تک امکان نہیں لگتا کہ وہ فوجی کارروائی کریں, کیونکہ وہ پتہ ہے کہ اس کا پھر جواب وہی ہوگا, بلکہ پلوامہ کے حملے کے بعد بالا کوٹ کے حملے جو کیا تھا انہوں نے 2019 سے, اس سے زیادہ سٹرونگ ہوگا. تو مشاہد صاحب روس کی طرف, روس سے بھی کوئی ایسی آواز نہیں آئی, یورپ کی طرف سے بھی کوئی انڈیا کو تھپکی نہیں ملی, تو ہر جگہ میرا خیال ہے کہ اس کا بیانیہ پٹ گیا ہے.
دیکھیں جی روس نے تو ہمارے ہیلپ کی ہے یو این سیکیورٹی کاؤنسل میں. جو امریکن ڈرافٹ انیشل تھا وہ اس کی جھکاؤ ہندوستان کی طرف تھا, لیکن جب یہ چین اور روس اور ہمارے دوست, اور شکر ہے پاکستان بھی ممبر ہے اس وقت سلامتی کونسل کا اللہ کے فضل سے, تو پھر وہ ساری ہماری سفارتی کاوشوں کی وجہ سے وہ سارا معاملہ رک گیا. تو میں سمجھتا ہوں ہماری پوزیشن بڑی سٹرونگ ہے. اگر نیو یارک ٹائمز جو امریکہ کا سب سے بڑا اخبار آج لکھ رہا ہے, جس کو شامی صاحب نے ابھی کوٹ کیا, انہوں نے تیاری کی بات کی ہے, 2 دفعہ انہوں نے لکھا ہے اسی سٹوری میں, پڑھ لیں کہ there is little or no evidence India has not been able to present, کہ انڈیا ٹھوس پختہ ثبوت پیش نہیں کر سکا کہ پاکستان ملوث ہے اس حملے میں, اس دہشت گردی کے. شاہ صاحب آپ کا خیال ہے کہ جنگ جو ہے, اور دوسری بات آپ نے خود کر دی, آپ نے ایک اور خود بات کر دی کہ پرائرٹی کیا ہے. مودی جب بھاگا آیا سعودی عربیہ سے کہاں گیا؟ وہ کشمیر تو نہیں گیا نا, مقبوضہ کشمیر, وہ سیدھا الیکشن کیمپین بہار گیا. اس کا مطلب تھا اس کے لیے ووٹ لینا پاکستان دشمنی کی بنیاد پر, اسلام دشمنی کی بنیاد زیادہ اہم ہے بنسبت انڈیا کی سلامتی کے حوالے سے, جس کی بات وہ کرتے ہیں لیکن اصل ان کی ترجیحات پاکستان دشمنی ہے اور پاکستان کی طرف بغض اور یہ نفرت کا اظہار ہے. جی آپ سمجھتے ہیں کہ جنگ کا خطرہ جو ہے وہ ٹل گیا ہے, یعنی بھارت یہ جرت نہیں کر سکے گا چھیڑ چھاڑ کی سرحدوں پر؟ میرا تو شروع سے یہ خیال تھا کہ یہ جنگ نہیں ہوگی, اور ہندوستان ڈے 1 سے, میں نے آپ کو یاد ہے میرا تجزیہ پبلکلی میں نے دیا تھا اور ٹویٹ بھی کیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ ایک ان کو تجربہ ہو چکا ہے, ان کو پتہ ہے کہ اگر کوئی بھی کارروائی ہندوستان سے فوجی کارروائی ہوئی اس کا جواب ہم نے دینا ہی دینا ہے, کم واٹ میں. یہ ہمارے سسٹم کا ایک کلیئر فیصلہ ہے, ہم نے رکنا نہیں ہے. اچھا نمبر 1. دوسرا یہ ہے کہ جو حالات جو سازگار نہیں ان کے لیے ہوئے, ان کو این او سی بھی نہیں ملا اور ان کے جو کیس بھی نہیں بنا سکے, تو حملہ کا مطلب ہے کہ تو پھر آپ کھلی جارحیت جیسے اسرائیل کر رہا ہے فلسطین کے خلاف, تو وہ تو ایک نان سٹیٹ ایکٹر کے خلاف کر رہے ہیں, یہ تو پوری ریاست ہے, تو پھر اس کے نتائج بڑے خوفناک ہو سکتے ہیں اس خطے کے. تو پھر یہ جو اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ جی فرانس کے ساتھ ہندوستان دباؤ ضرور ڈالے گا, بدنام ضرور کرے گا, بلیم کرے گا. جی فرانس کے ساتھ جو معاہدہ ہو رہا ہے کہ 26 مزید جو ہیں وہ رافیل جنگی طیارے جو ہیں وہ خریدے جا رہے ہیں, تو یہ بھی کو پریشر ٹیکٹکس ہی ہیں بس آپ کو لگتا ہے, صرف وہ اپنے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں پرانے مطلب ایکوپمنٹ جہازوں سے MiG-29 سے؟ پہلے بھی وہ تو پچھلی دفعہ بھی کہا تھا مودی صاحب نے کہ اگر ہمارے پاس رفائل طیارے ہوتے تو ہم یہ کرتے وہ کرتے, کر لیں. ہمارے پاس بھی J-10C تو آ گیا نا, جو اس کی توڑ ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اصل بات ہوتی ہے آپ میں صلاحیت تو ہے دونوں ملک میں, ہمت کتنی ہے اور نیت کتنی ہے. تو صلاحیت, ہمت, نیت تینوں چیزیں اکٹھے مل کے ایک چیز کرتی ہیں نا. اگر صلاحیت ہو تو آپ میں جان نہ ہو, آپ ڈرے ہو اور پسینے چھوٹ رہے ہوں, تو پھر آپ کا فائدہ کیا صلاحیت کا؟ تو اس وقت اللہ کے فضل سے ہمارے پاس ہمت بھی ہے, صلاحیت بھی ہے اور ہمت نیت بھی ہے جواب دینے کی. آپ کی کاوش سے بھی خطرہ ٹلا ہے جنگ کا پاکستان اور انڈیا کے درمیان, جب ڈاکٹر عبدالقدیر کا انٹرویو ہوا کلدیپ نیر سے, تو آپ جی بلکہ آپ یہ دیکھیں, وہ میں داد دیتا ہوں جنرل محمد ضیاء الحق کو کہ جس طرح انہوں نے ہینڈل کیا انڈیا کو 3 بحرانوں میں. 84 میں جب اسرائیل حملہ کرنا چاہ رہا تھا کہوٹا پر, تو CIA نے بتا دیا کہ جی انڈیا اور اسرائیل کا مشترکہ پلان بن رہا ہے. انہوں نے فوراً خبر لیک کر دی کہ ہمارے پاس نیوکلیئر صلاحیت ہے. 1987 میں جب براس ٹیکس تھا, انڈیا حملے کے لیے تیار تھا, آپ کو پتہ ہے کہ وہ میسج کیا گیا, اور پھر جنرل ضیاء نے خود انٹرویو دیا اس کلدیپ نیر کے انٹرویو کے 2 ہفتے بعد ٹائم میگزین کو کہ وی کین میک دا بام وین ایور وی وانٹ ٹو, کلیئر میسج. اور تیسری دفعہ 1990 میں بھی ہوا جب صاحبزادہ یعقوب خان گئے کشمیر میں اپرائزنگ ہوئی, تو انہوں نے جا کے کے گجرال کو وارن کیا کہ جناب اگر آپ نے ریڈ لائن کراس کی تو ہم یہ کر دیں گے. اور آپ کے یاد ہے اس کے نتیجے میں CIA کا چیف رابرٹ گیٹس پاکستان فوراً پہنچا, بش نے بھیجا اس کو, اور 2012 میں یہ جو تھے انڈیا کے خارجہ سیکرٹری وین مینن نے کہا کہ ایک ملک ہے جس نے 3 مرتبہ ہندوستان کو بلیک میل کیا ہے نیوکلیئر کی بنیاد پر. تو اللہ کا فضل ہے کہ وہ نیوکلیئر میسیجنگ تھی ہماری اور وہ کامیاب رہی. تو انڈیا کو یہ بھی پتہ ہے. اور ایک اور ان کی اپروچ ہے, شامی صاحب معاف کرنا میں کہہ رہا ہوں, یہ وہ ان کا ایک جو ہندوتوا کے لوگ ہیں نا,
ان کی ذہن میں ایک کمپلیکس بھی ہے جو میں کہتا ہوں مذاق سے, میں دلی میں کہا بھی تھا, محمود آف غزنی کمپلیکس. وہ سمجھتے ہیں جو مسلمان شمال سے آتا ہے نا, یہ محمود آف غزنی کا پیروکار ہے, یہ دلی جائے گا, سومناتھ جائے گا. تو یہ ان کو وہ سمجھتے تھوڑے بہت یہ پاگل بھی ہے مسلمان, کو پتہ نہیں کیا کر دیں, معاف کرنا یہ میں ان کے زبان استعمال کر رہا ہوں. تو یہ ایک تھیوری ہوتی تھی امریکہ میں جسے کہتے تھے میڈ مین تھیوری. نکسن نے کہا تھا کسنجر کو جب جنگ ہو رہی تھی ویٹنام کی کہ وہ مان نہیں رہے میری بات, ان کو کہہ دو کہ نکسن پاگل آدمی ہے, یہ کچھ بھی کر سکتا ہے, کم سے کم ڈر جائیں گے. ٹرمپ بھی وہی کام کر رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں ٹرمپ کو کوئی پتہ نہیں کیا کر دے, یہ راتوں رات کچھ کر سکتا ہے. تو یہ ایک خوف بھی ایک دلاتا ہے کہ یار ان کا کوئی پتہ نہیں, ان کے پاس صلاحیت بھی ہے, کل کو پتہ نہیں کیا کر دیں گے, کیونکہ ویسے ہی یہ بات کرتے ہیں شہادت کی, جہاد کی. آج سینیٹر مگر یہ بتائیں صدیقی صاحب بھی یہ جو فرما رہے تھے, پاکستان نے جو یہ آفر کی ہے کہ آپ ایک بین الاقوامی کوئی نیوٹرل ایجنسی سے پروب کرا لیں, اس کے امکانات ہیں کہ اس کو قبول کر لے انڈیا؟ انڈیا میرے خیال میں قبول نہیں کرے گا, کیونکہ انڈیا کے پاس وہ بے نقاب ہو جائے گا نا جی, کیونکہ شواہد تو وہ چاہتا ہے کہ پاکستان کو ملوث کرے. پاکستان نے تو یہ کام نہیں کرایا نا جو بھی ہوا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ 24 اپریل کو آل پارٹیز کانفرنس جو لوک سبھا میں ہوئی ہے, جس میں راہل گاندھی بھی موجود تھا, بی جے پی بھی موجود تھی, انڈین انٹیلیجنس نے خود کہا ہے, اور انڈین آپ میڈیا دیکھ لیں, کہ ہم سے سیکیورٹی لیپس ہوا ہے, کہ یعنی کہ ہماری ناکامی غفلت ہوئی ہے سیکیورٹی کی, کہ 400 کلومیٹر اندر مقبوضہ کشمیر میں حملہ ہوتا ہے. 3 ٹیئر سیکیورٹی ہے, 3 ٹیئر کا مطلب ہے 3 دفعہ گھیرا ڈالا ہوا ہے, اور ایک باڑ لگی ہوئی ہے الیکٹرانک. انڈیا کی فوج ہے 8 لاکھ, پیراملٹری فورسز ہیں, پولیس ہے, پھر بھی یہ ہوا. تو وہ مطلب ہے کہ یا تو آپ نے خود کروایا ہے تو یا آپ کی نالائکی ہے. پاکستان کا کیا تعلق ہے اس سے؟ تو وہ انہوں نے خود تسلیم کیا ہے, انٹیلیجنس بیورو نے انڈیا کی اور انڈین سیکیورٹی نے, ٹو دا آل پارٹیز کانگریس. ان کیمرہ تھی لیکن میڈیا میں خبر تو آ گئی نا کہ انہوں نے ایڈمٹ کیا ہے کہ سیکیورٹی لیپس ہوا ہے, ہم سے غفلت ہوئی, جو آپ نے ابھی سنایا بھی ہے. اور ایک اور آپ نے سنانا تھا وہ جو مسز ٹھاکر نے کہا ہے کل وہ اس میں لوک سبھا میں, اس نے کہا کہ یہ 70 سال میں پاکستان کا اتنا ذکر نہیں ہوا جتنا آپ کرتے ہیں, ہر چیز میں پاکستان کو ڈالتے ہیں, اپنی بھی ناکامی قبول کریں. بڑا سخت بیان دیا ہے مسز ٹھاکر نے, یہ ممبر آف پارلیمنٹ ہیں, وہ بھی ذرا سنا دیں کسی ٹائم تو بہت اچھا رہے گا, میرے پاس ہے اس کی کلپ. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پانی بند کرنے کا معاملہ ہے اور سندھ طاس معاہدے کا معاملہ ہے, وہ بھی ایک گیڈر بھبکی ہے جو بس یعنی انہوں نے بس گدر بھبکی بس دے دی ہے؟ ممکن نہیں ہے, نہ ان کے پاس ڈیم ہے, نہ ان کے پاس انفراسٹرکچر ہے, اور شامی صاحب لیگلی دے کینٹ ڈو اٹ. یہ انٹرنیشنل معاہدہ ہے 1960 کا, ورلڈ بینک ضامن ہے, امریکہ ضامن ہے, اور یہ آبی جارحیت تو ماحول نہیں ہے. ہم دیکھیں نا, ہندوستان کے نیچے جنوب میں ہم ہیں, ہندوستان کے شمال میں کون ہے؟ چین. اور چین کس کو کنٹرول کرتا ہے؟ انڈس, برہما پترا. کل کو یہی کام پھر اگر چین آپ سے کرنا شروع کر دے, اگر میں مثال دے رہا ہوں, میں نہیں کہہ رہا کہ وہ کریں گے, لیکن پھر آپ کا کیا بنے گا؟ جو سورس آف دا ریورز از ناٹ انڈیا, انڈیا کے اوپر سے آتے ہیں نا جی. ٹھیک, یہ انڈس بھی اور برہما پترا بھی. بالکل. تو یہ کرنا, یہ تو آبی جارحیت ہوگی, ہم نے کہا اٹس این ایکٹ آف وار, لیکن وہ گن ضرور کریں گے, تکلیف ضرور دیں گے, دہشت گردی بھی کریں گے, ہماری بدنامی بھی کریں گے. ہمیں چوکس رہنا چاہیے, ہمیں متحد رہنا چاہیے, اور ہم سب کو ساتھ لے کے چلیں بشمول حزب اختلاف کو. آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت تک جو حزب اختلاف ہے اس کا جو رد عمل ہے وہ تو یعنی بالکل یعنی حکومت کے ساتھ ہے, حکومت اور حزب اختلاف یک آواز ہیں اس وقت تو. جی, اس میں مزید کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ آج جو مطالبہ کیا ہے سینیٹر علی ظفر صاحب نے, اس پر کیا کہیں گے آپ؟ لگتا ہے کہ اے پی سی بلائی جا سکتی ہے اور اس میں خان صاحب کو بھی بلایا جا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جی اے پی سی بلائیں, علی ظفر صاحب نے کہا ہے, حکومت سے مطالبہ کیا ہے. جی ہاں, دیکھیں جی, اگر آپ کے خان صاحب کے ساتھ خفیہ مذاکرات نومبر سے ہو رہے ہیں, ٹرمپ کے الیکشن جیتنے کے 5 نومبر کو جیتا, اس کے 1 ہفتے بعد مذاکرات شروع ہو گئے تھے, اور بلکہ خان صاحب تو نکلنے والے تھے, وہ تو انہوں نے بیوقوفی کی, ان لوگوں نے 26 نومبر کو کال دے دی, وہ سب چیز طے تھی. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, تو کئی راؤنڈ ہو چکے ہیں بیک چینل کے خاموش اور خفیہ مذاکرات کے. تو وہ کوئی خان صاحب کوئی پرسانا نان گراٹا نہیں ہے, وہ ان سے لوگ مل رہے ہیں, گفتگو بھی کر رہے ہیں, بات چیت چل رہی ہے کئی اسپیسیفک ایشوز پر, ان کے ساتھ بھی, ان کے نمائندوں کے ساتھ بھی. بائی دا وے کوئی نکاح نہیں کسی کا آ جائے, کوئی
میں کہ یہ پکی انفارمیشن ہے آپ کی، میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب آپ جو کنسرن کوارٹر سے جو پوچھ سکتے ہیں، میں اپنا مشاہدہ دے رہا ہوں، آپ باقی تصدیق بھی کر۔ شامی صاحب سب سے ایکسپیرینسڈ ہے۔ شامی صاحب آپ کو یاد ہوگا 65 وار کے بعد حالانکہ کتنی تلخی تھی، ایوب خان کا جو الیکشن ہوا تھا مادر ملت کے خلاف، جب جنگ شروع ہوئی فوراً انہوں نے حزب اختلاف کو بلایا اور ساری اپوزیشن آ گئی تھی ان کے ساتھ، انہوں نے کہا ہم چٹان کی طرح کھڑے ہیں ہندوستان جاگریت کے خلاف 6 ستمبر کے بعد۔ تو یہ پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ حالانکہ انتخابات کے حوالے سے اس وقت بڑی شکایات تھی، پرائرٹی کلیئر ہونی چاہیے۔ جی اس کو بڑی شکایت تھی، بلکہ دھاندلی ہوئی، مادر ملت مشرقی پاکستان سے جیتی، ادھر ان کو روکا گیا۔ تو اس کے باوجود جب جنگ شروع ہوئی انڈیا کے جارحیت کی، تو آپ کو یاد ہے کہ وہ میاں عارف افتخار، دوسرے لوگ جتنے بھی اس وقت اپوزیشن لیڈرز، ولی خان صاحب، سی او پی جو کہتے تھے کمبائنڈ اپوزیشن پارٹیز، سب نے کہا ہم ایوب خان کے ساتھ کھڑے ہیں ٹھیک ہے اس ایشو پر۔ مجاہد صاحب یہ جو ہمارے محسن نقوی صاحب ہیں، محسن نقوی صاحب نے ایک طرف تو ظاہر ہے وہ تو نیوٹرل تحقیقات کی بھی بات کی، اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جی جو جعفر آباد والا واقعہ ہوا تھا اس پر بھی آپ نیوٹرل تحقیقات کر لیں۔ یہ موو جو ہے وہ آپ کو کتنی برمحل برموقع دکھائی دیتی ہے پاکستان کی طرف سے؟ نہیں پلیز ڈونٹ مکس یور ڈرنکس، اس کو فوکس کریں ٹارگٹ کا، یہ غلطی نہ کریں۔ اچھا ہماری اپنی اگر کوئی نالائکی اپنے ملک کے اندر ہوئی ہے اس کو ہم خود ہینڈل کریں۔ اس وقت ہماری ایک ہی ترجیح ہونی چاہیے، پلیز ڈونٹ مکس یور ڈرنکس، ایک ہی فوکس ہونا چاہیے۔ وہ تو اس کی بنیاد یہ بنا رہے ہیں نا کہ وہاں پر ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں کہ اس میں جو ہے وہ کس طرح سے بھارتی ایجنسیز جو ہیں وہ ملوث ہیں، جو کہ بیک پہ رہی ہیں بی ایل اے کے۔ وہ آپ علیحدہ کریں نا، اس کو اس کے ساتھ کیوں لنک کرتے ہیں آپ؟ اس کو اس کے ساتھ میں نہیں کر رہے، تو محسن نقوی صاحب کر رہے ہیں، وزیر داخلہ کر رہے ہیں۔ کس ہاں نہیں میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کو وہ ثبوت دیں، پیش کریں سب کے سامنے، دنیا کے سامنے۔ چھپانے کی کیا بات ہے؟ ابھی تک ثبوت بتائیں کہ 11 مارچ کو کیا ہوا، کون انوالو تھا، ایک وائٹ پیپر چھاپیں، ٹھک ٹھک ٹھک۔ آپ یو این سیکیورٹی کاؤنسل کے ممبر ہیں، آپ ڈاکیومنٹ سرکولیٹ کرائیں ساری، وہ آٹومیٹکلی ہم جو کہیں گے وہ سرکاری ڈاکیومنٹ یو این کا بن جائے گا۔ ہم کھل کے بات کریں، مشاہد صاحب حکومت کے اس میں غلطی نہیں ہونی چاہیے، کلیئرٹی ہونی چاہیے۔ ہاں یعنی ہم اسے یعنی کنفیگر نہ ہم خود ہی کریٹ کر دیں، کنفیوژن نہ کریں نا۔ یہ تو آپ اور چکروں میں ڈال دیا، پھر وہ کہیں ہاں جی بلوچستان کا بلائیں لوگوں کو، وہ کیا کہتے ہیں، فلانا کیا کہتا ہے، وہ فلانا، وہ اور چکر ہے جی، خدا کا نام لیں۔ یہ اس وقت کوئی اس حماقت کے گنجائش نہیں ہے۔ There is no room for error. Strategic clarity ہونی چاہیے۔ حکومت اور اپوزیشن کے تعلقات کے حوالے سے آپ کیا سجیسٹ کریں گے، آپ کیا کرنا چاہیے؟ میں تو کہہ رہا ہوں جی ہیلنگ ٹچ، دست شفا اس وقت پاکستان کے لیے نادر موقع ہے۔ اس وقت عالمی صورتحال تبدیل ہو گئی ہے، امریکہ کا اور مغرب پیچھے ہٹا ہے، ہمارے خود فیصلے کرنے کی صلاحیت ہے، ہماری کیپیسٹی ہے کہ 5 مسلم مڈل پاورز ہیں، پاکستان، ترکی، ایران، سعودی عربیہ اور انڈونیشیا، یہ اپنے خطے میں رول ادا کر سکتے ہیں۔ جتنے سیاسی قیدی ہیں ان کو رہا کریں بشمول عمران خان کے، آپ مسنگ پرسنز کا مسئلہ حل کریں اور معاملہ آگے چلائیں اور سب کو ساتھ لے کے چلیں۔ اور آپ کے دشمن سیاسی مخالفین نہیں، آپ کے دشمن ہندوستان ہیں، ان کو آپ نبڑیں، ان کا ہینڈل کریں، اور ان کو ہینڈل کرنے میں سب کو جوڑنے میں بڑا امپورٹنٹ رول ہوگا۔ اور یاد رکھیں کہ پی ٹی آئی ایک قومی جماعت ہے، ایک مقبول قومی جماعت ہے، اور وہ علاقے جہاں شورش ہے اس میں آپ کی بڑی مدد مل سکتی ہے وفاق کو جو مضبوط کرنے میں اور قومی وحدت لانے میں۔ تو ہمیں بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ ہمارا فوکس کیا ہے، who are our friends, who are our enemies۔ تو یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے شامی صاحب، یہ ڈویبل ہے اب، اور میرے خیال میں ہم اس راستے میں شروع ہو گئے ہیں آہستہ آہستہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ بجٹ کے بعد کچھ مثبت نتائج اس سلسلے میں ہوں گے، کچھ ریلیف ملے گا، اپوزیشن جو ہے وہ تو یک زبان ہے حکومت کے ساتھ، پھر اس بات کا کیوں مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ خان صاحب آئیں تو وہ کوئی بات کریں؟ کیونکہ تنقید کرنے والے تو ماضی میں ان کے وہ اس بیان کا بھی حوالہ دیتے ہیں نا کہ جی میں کیا کروں، میں حملہ کر دوں کیا بھارت پہ؟ تو تنقید کرنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں۔ دیکھیں جی آئے بائے شائع کی باتیں، اس کو لک ایٹ دا بگ پکچر میں پاکستان کو جوڑنے میں، پاکستان کو استحکام لانے میں، پاکستان کو آگے چلانے میں خان صاحب از اے پلیئر، کیونکہ ایک مقبول سیاسی لیڈر ہیں۔ اور یاد رکھیں پاکستان جیسے وفاق میں سیاسی جماعتیں ہیں وہ جوڑتی ہیں سب کو۔ دیکھیں پی ٹی آئی کا جلسہ ہوتا ہے جب خیبر پختونخوا میں، تو پہلے قومی ترانہ بجتا ہے، تلاوت ہوتی ہے، پھر قائد اعظم محمد علی جناح کا ذکر آتا ہے، پھر علامہ اقبال کی شاعری ہوتی ہے۔ یہ تو قومی وحدت کی علامت ہے کہ ایسی پارٹی جو ملک کی بات کرے
اور جس میں اس صوبے کی بھی حمایت ہو اور پاکستان کے قومی جو سوچ ہے اس کی بھی عکاسی کرے. یہ تو بڑی پازیٹیو بات ہے. یہ کام پہلے مسلم لیگ نور میں ہوتا تھا, اب ذرا کم ہو گیا ہے, اور پیپلز پارٹی بھی ایک قومی جماعت ہے. تو یہ قومی جماعتیں جو ہیں ملک کو جوڑتی ہیں, تو آپ نے ڈنڈے سے نہیں ملک جوڑتے. آپ نے جو کنارہ کشی کر لی, نہیں میں نے تو کوئی نہیں, میں تو بڑی مضبوط آواز ہوں پاکستان کے لیے. اس پر ایشو پاکستان کا ہے, ساری پارٹیز تو ایک سے. آپ مسلم لیگ نون کا حصہ ہیں ابھی تک؟ دیکھیں جی, اس وقت سیاسی جماعتیں 3 فورسز ہیں پاکستان میں اس وقت, پولیٹیکل فورسز. ایک اسٹیبلشمنٹ, ایک پی ٹی آئی, اور باقی سب ایک ہے. تو وہ سارے وہ ملازمت کر رہے ہیں باقی. تو 3 میجر فورسز ہیں. تو اس میں کچھ آوازیں ہونی چاہیے آپ جیسی یا ہماری جیسی, جو سیاسی جماعتوں سے بالاتر ہو کے ملک کی بات کریں, ملک کا سوچیں, اور ملک کی آواز ملک کے اندر اور ملک کے باہر ٹھیک ہے زوردار طریقے سے. عمران خان صاحب آپ بھی تو عمران خان سے ملاقات کریں نا, کچھ ان سے بات کریں, کچھ وہ بھی تھوڑا سا اپنے آپ کو سنبھال لیں. اس کا جواب لیتے سر, ایک بریک لے لیں. وہ آپ کا ٹی وی عمران خان نہیں بات آپ کر رہے ہیں, مجھے مجاہد صاحب معذرت, مجھے بریک لینی ہے سر, آئی ایم ریلی سوری. آپ ساتھ رہیے, ایک کوئک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. بیک جی, مشاہد حسین سید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مشاہد صاحب کوئکلی میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ سر یہ جو جب واقعہ ہوا تھا پہلگام کا, تو کہا جا رہا تھا تجزیہ کاروں کی طرف سے کہ یہ مغربی بارڈر سے توجہ ہٹانے کی جو ہے وہ ایک مذموم کوشش ہے. پچھلے 3 دن کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں سر 71 خارجی جو ہیں ان کو ہلاک کیا گیا ہے, 7 آئی ڈی جو ہے وہ پکڑی گئی ہیں. اس کو آپ کیسے ریلیٹ کریں گے؟ یہ ذرا ریپیٹ کر دیں, اب یہ آواز کلیئر نہیں تھی ذرا. میں نے کہا کہ سر جو پہلگام واقعے کے بعد یہ کہا جا رہا تھا کہ مغربی بارڈر سے توجہ ہٹانے کی یہ ایک مضموم کوشش ہے, تو اس پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 3 دنوں میں کاروائیاں بڑی تیز ہوئی ہیں. یعنی جو مغربی بارڈر ہے ہمارے, وہاں پہ 71 خارجیوں کو ہلاک کیا گیا ہے سیکیورٹی فورسز کی طرف سے. دیکھیں جی, یہ تو وہ جو خطرہ ہے جو دہشت گردی کا مغربی سرزمین سے بھی آ رہی ہے اور مشرقی سرزمین سے بھی آ رہی ہے, اور مغربی سرزمین سے تو بلکہ جو دہشت گردی علاقائی دہشت گردی ہے جس کے خدشات نہ صرف پاکستان بلکہ ایران, روس, چین, تاجکستان اور ازبکستان نے بھی بیان کی ہے. تو اس کے لیے ہمیں ضرورت ہے ریجنل اپروچ کی. اور مجھے خوشی ہوئی کہ پچھلے ہفتے ایک آرگنائزیشن ہے, شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا جو ادارہ ہے, ریجنل اینٹی ٹیررزم سسٹم RATS, ان کا چیف بھی وہ ازبیک جنرل ہے, وہ آیا ہوا تھا. تو میں لگ رہا ہے کہ ہم ایک علاقائی اپروچ کی طرف بھی جا رہے ہیں. اور مجھے یہ بھی خوشی ہوئی کہ یہ حال ہی میں دورہ بھی ہوا وزیر خارجہ کا, کہ حالات افغانستان کی جو حکومت ہے ان سے بہتر ہوئے ہیں, کیونکہ وہ ضروری ہے کہ حالات کم سے کم ہماری گفتگو ہو, ہماری ان سے کمیونیکیشن ہو, اور تاکہ انہی کے ذریعے مسئلہ ہم نے حل کرنا ہے. تو 2 ایسپیکٹس ہیں, ایک جو بیرونی والا تو ہینڈل ہو گیا, لیکن اندرونی والا میں سمجھتا ہوں ابھی غیر تسلی بخش صورتحال ہے کہ جو ہماری ایک جامع ایک کمپریہنسو کاؤنٹر ٹیرر اسٹریٹجی جو ہونی چاہیے وہ ابھی تک ہم نے فارمولیٹ نہیں کر سکے, اور وہ ابھی تک ایکسپیریمنٹ چل رہے ہیں. نیکٹا بنایا تھا, اب ایک اور نیا آرگنائزیشن بنا دیا کہ نفٹا یا کیا, نیشنل انفارمیشن, وہ بھی ٹیررزم کے حوالے سے. پھر وہ جو تعاون کرنا چاہیے صوبوں کا وفاق کے ساتھ, اور وفاق کے اندر جتنی انٹیلیجنس کے ادارے ہیں, اور پلس ایک لیڈ آرگنائزیشن. یہ کام فوج کا نہیں ہے کاؤنٹر ٹیررزم, یہ پولیس اور انٹیلیجنس کا کام ہے, اور اس کے لیے آپ کو بڑا ایک سوفسٹیکیٹڈ آرگنائزڈ نیٹ ورک ہونا چاہیے. تو ابھی ہم فیصلہ کر لیں کہ کس نے یہ کام کرنا ہے. یہ تو ہو رہا ہے نا, باقی تو فائر بریگیڈ کا رول ہے نا کہ جہاں شورش ہو اس کو آگ کو بجھایا جائے, لیکن اس سے آگے ایک کاؤنٹر ٹیرر اسٹریٹجی جو ہے جس میں انٹیلیجنس کوآرڈینیشن ہوتی ہے, جس میں ٹیکنالوجی ہوتی ہے. بائی دا وے چائنا کے پاس بڑی اچھی ٹیکنالوجی ہے اس سلسلے میں, اب ان سے استفادہ کریں. اس میں ٹریننگ لوگوں کی ہوتی ہے, اس میں لوکل آپ کی مخبری ہوتی ہے جو خاص طور پہ پولیس والے جو کر سکتے تھے ایک زمانے میں. تو کافی چیزیں ہیں, وہ مجھے بھی نظر نہیں آ رہا کہ وہ اس میں اس کا ایک گیپ ہے, فقدان ہے. نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی جو جامع قسم کی ہو اور جو اس کو اپروچ کر سکے. تو ہم ابھی
ریئیکٹیو اپروچ ہے، جو گڑبڑ ہوتی ہے ہم اس کے جوابی کارروائی کرتے ہیں، لیکن وہ باقی جو خطرات ہیں وہ مغرب سے بھی ہیں، مشرق سے بھی ہیں، دونوں طرف سے وہ واضح ہیں، لیکن ہم اپنا بھی تو کام ٹھیک کریں نا. آفٹر آل آپ نے خود پتہ ہے واشنگٹن پوسٹ نے لکھا تھا کہ پچھلے 4 سالوں میں را کے بندوں نے پاکستان کے اندر 20 دفعہ کارروائی کی ہے، دہشت گردی کی ہے، بندے مارے ہیں. تو یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے. شاہد صاحب ذرا کڑاکے نکال دیں اور کمر کس لیں اور اڈیالہ جیل کا دروازہ کھٹکھٹا دیں تو کیا حرج ہے؟ نہیں وہ کھٹکنا، آپ کا پروگرام سنا جاتا ہے اسلام آباد کے 10 میل کے ریڈیوس میں، پنڈی میں بھی، اڈیالہ میں بھی، ایمبسیز میں بھی، اپارا میں بھی، ہر جگہ سنا جاتا ہے اور لوگ اس کو سنجیدہ لیتے ہیں. تو یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں یہ ہم قوم سے باتیں کر رہے ہیں، کوئی دروازے کھٹکانے کی کوئی بات نہیں ہے. جو موقف ہے وہ آپ کا بھی ہمارا بھی پبلک موقف ہے اور وہ سنائی دے رہا ہے اور مجھے امید ہے اس پر کوئی عمل بھی ہوگا انشاءاللہ وسیع تر قومی مفاد میں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ مشاہد سید صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ موجود رہے. سر بیانیہ پاکستان کیا جیت گیا ہے؟ جو ہم آغاز میں بات کر رہے تھے کہ وہ بھارت نے پابندی لگا دی ہے یوٹیوب چینلز پہ، ارشاد بھٹی صاحب کا چینل بند کر دیا، عاصمہ شیرازی صاحبہ کا چینل بند کر دیا، وہ ہمارے منیب فاروق صاحب ہیں، احمد حسن، وہ تو بڑی درگت بنا رہے ہیں وہاں پہ ارنب گوسوامی کی. انہوں نے ایک کیا کہوں میں، ان کی جو شعلہ بیانی کمال کی شعلہ بیانی، وہ تو کمال کیا انہوں نے، یعنی بلکہ کمال کو زیادہ ہی کر دیا. تو بہرحال اس وقت تو دیکھیں نا، انڈین میڈیا کے پاس جواب ہے نہ انڈین حکومت کے پاس جواب ہے، اور وزیر اعظم شہباز شریف نے یعنی میں سمجھتا ہوں بڑی بنیادی بات کر دی ہے اور ایک بڑا انیشیٹو لے لیا ہے کہ ایک بین الاقوامی جو فورم ہے اور نیوٹرل فورم ہے اس کے ذریعے تحقیقات کرا لی جائے کہ یہ جو پہلگام کا واقعہ ہے اس میں کس کا حصہ ہے اور کس پاکستان کا کچھ اس میں کردار ہے یا نہیں. آپ کی کیا رائے ہے یا تجزیہ ہے کہ کرے گا بھارت یا نہیں کرے یا نہ کرے؟ مطلب یہ کہ پیش قدمی ہم نے کر دی ہے اور اب اس کو بھارت کو اس سوال کا سامنا کرنا پڑے گا، اس کا جواب دینا پڑے گا. ٹھیک ہے. اچھا دوسری طرف سر ایک اور جو ہے وہ خبر آئی، میں نے کہا میں آپ سے اس سے پوچھ لوں کہ مشیر سلامتی، قومی سلامتی کا عہدہ ہے وہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر، جی ہاں، یہ 2022 سے عہدہ خالی ہے. معید یوسف صاحب اس پہ آخری بار جو تھے براجمان تھے. ہمارے لیفٹیننٹ جنرل ناصر جنجوعہ بھی تھے نا. جی بالکل. پھر اس کے بعد معید یوسف صاحب آئے. جی ہاں. اب معید یوسف تو اب بیکنوز یونیورسٹی میں وائس چانسلر ہو گئے. اب دیکھیے اس کی ضرورت تو ہے. اس سے پہلے جنرل محمود علی درانی تھے. جی ہاں. نواز شریف صاحب کے دور میں سرتاج عزیز صاحب بھی تھے. اچھا. ان کو وزیر خارجہ نہیں بنایا گیا تھا تو پھر ان کو یہ عہدہ دے دیا گیا. اچھا. اور بڑے بڑے لوگ رہے ہیں، رؤف فرمان علی، طارق عزیز، جو بڑے ہمارے بیوروکریٹ، شوکت عزیز صاحب کے، اور شوکت عزیز صاحب کے دور میں یہ کلاس فیلو تھے. پرویز مشرف صاحب کے، ان کے پرنسپل سیکرٹری بھی رہے. پھر بعد میں وہ یعنی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بھی ہو گئے. صحیح ہے. اور تو ایک یحییٰ صاحب کے دور میں، یحییٰ خان کے دور میں تو میجر جنرل غلام عمر تھے، اور جو والد ہیں ہمارے اسد عمر کے اور ہمارے زبیر عمر صاحب کے. ہاں جی. اور انہوں نے پھر یعنی وہ جو ان کے کمالات تھے ان کی بھی بات بہت ہوتی ہے. بہرحال اب یہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جو ہے اس کی جگہ خالی ہے. تو ایک کوئی یعنی بہت اچھا مدبر شخص جو ہے وہ اس عہدے پر فائز ہونا چاہیے. عام طور پہ عسکری بیک گراؤنڈ سے سر ہوتا ہے یا سویلین؟ اب یہ تو وزیر اعظم کا نا ثوابدیدی اختیار ہے، تو وزیر اعظم جسے چاہیں گے وہ کر لیں گے. یعنی بہت اچھے ہمارے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر لیفٹیننٹ جنرل ناصر جنجوعہ رہے ہیں. صحیح ہے. جنہوں نے بلوچستان میں بھی بہت کام کیا اور اس کے بعد یعنی ایک بلوچستان کے حالات جو یکسر تبدیل کر دیے ان کی کوششوں سے. اور پھر سدرن کمانڈ کے کمانڈر رہے ہمارے، ان کے بعد ہمارے تو یہ سدرن کمانڈ کے جو کمانڈر رہے ہیں تو انہوں نے کافی وہاں بلوچستان میں کام کیا ہے. تو جو بھی اب دیکھیں. چلیں. اچھا سر آپ آگے بڑھتے ہیں. ایک ایشو ہے وہ ہم نے ذرا ڈسکس کرنا ہے، اور وہ یہ کہ یہ جو نہری پانی کا مسئلہ تھا اس کے لیے 2 مئی کو ہونی تھی سی سی آئی کا اجلاس، یعنی لیکن وہ چینج کر کے آج کا جو ہے وہ ٹائم دے دیا گیا. اصل میں وہ وجہ یہ ہے نا کہ وہ جو بیٹھے ہوئے نا قوم پرست، احتجاج نہیں ختم ہو رہا. ہاں جی. اور انہوں نے راستہ بند کر رکھا ہے. بالکل احتجاج چل رہا ہے. اور اس وقت
کراچی اور بے شمار یعنی بزنس مین جو ہیں وہ نہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں نہ امپورٹ کی چیزیں یہاں پہنچ رہی ہیں، یعنی کروڑوں روپے کا نقصان ہو چکا ہے. یا تو آپ چاروں صوبوں کا رابطہ آپس میں منقطع ہو گیا، یا تو سختی سے ان سے ڈیل کرتے. تو پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اس نے جا کے پیار محبت سے بات کرنی چاہیے، تو لاتوں کے بھوت باتوں سے تو نہیں مانتے. تو بہرحال میں تو سمجھتا ہوں کہ ایسی قانون سازی ہو جانی چاہیے کہ جو سڑکیں بند کرے اس کی سزا کا تعین ہونا چاہیے. اور یہ تو کسی کو جرت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ سڑکیں بند کر دے، کبھی موٹر وے بند کر دے، کبھی جی ٹی روڈ بند کر دے. تو اس میں تو یعنی کوئی دو رائے ہو نہیں سکتا. اب آپ دیکھ لیں پچھلے 22 دنوں سے جو ہے وہ لاہور کی سڑک جو ہے وہ بند ہے. مین چیرنگ کراس بند تھی. آج آنے میں یہاں پر جو لوگ آ رہے ہیں ان کو پریشانی کا سامنا. مال روڈ جو ہے نا وہ بند. وہاں پر وہ گرینڈ ہیلتھ الائنس والے جو ہے وہ دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے تھے. یہ تو اب مال روڈ پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں میڈیکل ورکرز جو ہیں، اور آج حکومت نے کوئی جنبش کی ہے، بھائی ان سے بیٹھیں، کوئی بات چیت کر لیں، جو مسئلہ حل ہو سکتا کر دیں. لیکن اب ہائی کورٹ کا حکم ہے کہ آپ مال روڈ کے اوپر جلسہ کر سکتے ہیں، نہ دھرنا دے سکتے ہیں، نہ ٹریفک بلاک کر سکتے ہیں. لیکن لوگ کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، اور حکومت توجہ نہیں دیتی. ڈرتی ہے حکومت کہ بھئی لاٹھی چارج ہو جائے گا، کوئی زخمی ہو جائے گا، کوئی کسی کو نقصان پہنچ جائے گا، کوئی ہلاک نہ ہو جائے اور ایک نیا ہنگامہ شروع ہو جائے. بالکل. تو حکومت وہ ڈرتی رہتی ہے اور لوگ جو ہیں بپرے اور بیٹھے رہتے ہیں. ہونا تو چاہیے کہ یہ نوبت ہی نہ آئے، اس سے پہلے آپ لوگوں کی بات سن لیں، ان کے جو گریونسز ہیں مطالبات ان کو دور کر دیں، جو ہو سکتے ہیں کمیٹی بنا دی، نہیں ہو سکتے بتا دیں، نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. ایک کام سر ہو سکتا ہے اور ہونے جا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جی اب پنجاب جو ہے وہ اپنی ایئر لائن شروع کرنے جا رہا ہے صوبہ. اب یہ تو اور بلٹ ٹرین جو ہے نا وہ بھی اس کا آغاز تو بڑی اچھی بات ہے. ہم راولپنڈی بڑی جلدی پہنچ جائیں گے، 2.5 گھنٹے میں، اور موٹر وے سے زیادہ تیز رفتاری سے پہنچ جائیں گے. لیکن یہ جو ایئر لائن ہے یہ تو مسلم لیگ کے منشور کی خلاف ورزی ہے میرا خیال ہے. مسلم لیگ کے منشور میں لکھا ہے کہ وہ ڈی نیشنلائزیشن ہوگی، اور حکومتوں کا کام. نواز شریف صاحب تو کہتے تھے، اور کہ بھئی، اور شہباز شریف صاحب بھی یہ کہتے ہیں. سنا دیں سر ذرا کیا کہتے ہیں. بزنس جو ہے وہ سرکار کا کام نہیں ہے. سر سنائی دیتے ہیں لگے ہاتھوں. میرا خیال ہے ایئر لائن جو ہے بنانا جو ہے یہ تو کیسا مجھے کوئی اچھا شوق نہیں لگا. یاد دہانی کے لیے آپ نے ذکر کیا اگر آپ چلا سکتے تو پی آئی اے کیوں نہ چلا لیتے. ایگزیکٹلی. پی آئی اے کی نجکاری کرنا اور یہاں پیسے لگانا. مطلب اگر اس کی جب تفصیل معلوم کریں گے، بتائیں گی مریم بی بی، پھر زیادہ تفصیل سے بات کر لیں. سن لیتے ہیں سر یاد دہانی کے لیے کوئکلی، پھر اس کے بعد ٹائم ہے ہمارے پاس، ذکر کرتے ہیں. دکھائیے جی کیا فرما رہے تھے شہباز شریف صاحب. انٹرپرائزز، پی آئی اے، یہ اسٹیل مل، اور اس طرح 600 ارب روپے تقریباً سال کا کھا جاتے ہیں. ان کو گرانٹس ملتی ہیں، ان کے لاسز ملا کے سب کچھ. جس کا کام اس کو ساجے. یہ کام پرائیویٹ سیکٹر کا ہے. اب ہم جا رہے ہیں میسو پرائیویٹائزیشن کی طرف. گورنمنٹ کا کام نہیں کہ ہم اپنا کاروبار کریں، کاروبار آپ نے کرنا ہے. یہ پی آئی اے ہو اور دوسری تمام جو ہمارے جو ایس او ایز ہیں وہ ہم نے آپ کے حوالے کرنے، اور آپ لے جی یاد دہانی کے لیے ہم نے دکھائی دیا شامی صاحب کہ جی حکومتوں کا کام جو ہے وہ کاروبار کرنا نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ یعنی صوبائی حکومت جو ہے، ایک پنجاب بینک کا تجربہ کامیاب رہا ہے. جو پنجاب بینک بنایا تھا تو وہ اچھے طریقے سے چلایا گیا، اور اس کے تو پنجاب حکومت نے پنجاب بینک چلایا. وہ سندھ والوں نے سندھ بینک بنا لیا. ہاں جی. تو بہرحال ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس بھی تو ہوتی ہیں شامی صاحب. ہو سکتا ہے کہ اس طرف جو ہے وہ پی آئی اے کا آپ نے پی آئی اے نے آپ کی کمر توڑ دی ہے اور آپ نے پی آئی اے کی کمر توڑ دی ہے. تو اب سرکار کو یہ کام کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کوئی دلائل پیش کریں، کوئی بات بتائیں تو پھر بات کریں گے آگے. ٹھیک ہے. اچھا سر کتاب کتاب ہے دانش گفتگو. یہ ہمارے الطاف حسن قریشی صاحب جو ہیں، جی جی، انہوں نے جو انٹرویوز لیے 1961 سے لے کے 1964 تک، بڑے بڑے لوگوں کے، یہ وہ انٹرویوز چھپے ہیں. اور ان کے جو انٹرویوز انہوں نے لیے ہیں یہ چار جلدوں میں چھپ رہے ہیں. اچھا. چھپ رہے ہیں. اچھا. اور یہ جو ہے اس میں آپ دیکھیں کہ مولانا جسٹس احسان رحمان سے لے کے مولانا مودودی تک، چودھری محمد علی، مولانا ابوالحسن ندوی، مولوی تمیز الدین، حکیم محمد سعید، مولوی فرید احمد، جسٹس اے آر کارنیلیس، جسٹس محبوب مرشد، اور جسٹس مولانا احتشام الحق تھانوی، اے کے بروہی، جسٹس محمد شریف، یعنی ایک ڈاکٹر محمود حسین، سید محمد امین الحسینی، مفتی اعظم. یہ سارے انٹرویو جو 3 سال کے انٹرویو ہیں، 4 سال کے، وہ اس میں چھپے ہیں.
اور الطاف حسن قریشی صاحب جو ہیں ہمارے سب سے سینئر ایڈیٹر ہیں اس وقت اردو ڈائجسٹ کے ایڈیٹر، اور منفرد شخصیت ہے ان کی. جتنے انٹرویوز انہوں نے کیے ہیں کسی دوسرے ایڈیٹر نے یا اخبار نویس نے نہیں کیے، اور سینکڑوں انٹرویوز کیے ہیں، اور ایک پوری دستاویز جو ہے اور تاریخ جو ہے اس کا حوالہ ہے، دستاویز تیار ہو جاتا، کئی دستاویزات تیار ہو گئی. پھر انہوں نے پاکستان کے مسائل پہ اتنا لکھا ہے، مشرقی پاکستان پر، سندھ پر، اور جب بھی کوئی مسئلہ پیدا ہوا اور ان ڈیپتھ انالیسس کیا. کسی دوسرے ایڈیٹر نے اور کسی دوسرے اخبار نویس نے پاکستان کے مسائل پر اور وہاں جا کے جگہ جگہ سندھ جا کر، مشرقی پاکستان جا کر، کراچی جا کر، اور وہ نہیں لکھا، وہ تجزیہ نہیں کیا. جو اب ان کے ہزاروں صفحات ہیں کیا جو اب چھپ رہے ہیں، ان کے پوتے ہیں ایقان حسن قریشی، انہوں نے اس کو مرتب کیا ہے، اور علامہ عبدالستار عاصم کی القلم فاؤنڈیشن نے چھاپا ہے. تو اب اتنی درجنوں کتابیں ان کی جو ہیں وہ مرتب ہو رہی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں، میں تو ان کو سب سے بڑا ایڈیٹر سمجھتا ہوں پاکستان کا، اور سب سے بڑا اخبار نویس سمجھتا ہوں، کیونکہ الحمدللہ اس وقت 92 سال 93 سال کی عمر ہے. صحت کیسی ہے سر؟ صحت ماشاءاللہ بس ایک ہوتا ہے، گزر ہو رہا ہے. قلم ابھی تک ان کے ہاتھ میں ہے، اور اپنا کالم لکھتے ہیں. اور دیکھیے، اور اردو ڈائجسٹ جو ہے ابھی بھی ان کی عدالت میں شائع ہوتا ہے. کوئی دوسرا ایڈیٹر ایسا نہیں ہے جس نے پاکستان اور بین الاقوامی شخصیات کے انٹرویو کی. شاہ فیصل کا انٹرویو کیا، سلمان ڈیمنل کا انٹرویو کیا، اور قومی اور بین الاقوامی سطح پر اس نے اتنے انٹرویوز کیے ہوں، اتنا لکھا ہو پاکستان کے مسائل پر، اور پھر اتنا اس کی سختیاں جھیلی ہوں، قید و بند کی صحبتیں برداشت کی ہوں. جب یہاں بھٹو صاحب کے دور میں ان کے مصطفیٰ کھر جو ان کے ساتھی تھے انہوں نے بغاوت کر دی، انہوں نے جلسہ کیا لاہور میں، تاج پورہ میں، جس میں بگدڑ مچ گئی، سانپ چھوڑ دیے گئے یا پتہ نہیں کیا ہوا، بگدڑ مچ گئی، اور درجنوں لوگ کچلے گئے اور مارے گئے، اور حکومت نے پابندی لگا دی، آپ خبر نہیں چھاپ سکتے. کسی اخبار نے وہ خبر نہیں چھاپی. لیکن ہمارا ہفتہ روزہ تھا، ہم نے ایک پمفلٹ کی صورت میں وہ تیار کر کے اس کے اندر رکھ دیا تاکہ ہم پکڑ نہ ہو. اس کا حصہ نہیں تھا ہفتہ روزے کا. الطاف حسن قریشی صاحب معلومات اس میں دے دی، اس میں مضمون لکھا، اور تاج پورہ کے واقعے پر، اور اپنے اردو ڈائجسٹ میں، اور اس کے بعد قید ہوئے، کئی سال قید کاٹی ہے ایک مضمون لکھنے کے جرم میں. پھر ماشاءاللہ کا مقدمہ چلا بھٹو صاحب کے دور میں، انہوں نے انکار کر دیا فوجی عدالت کے سامنے صفائی پیش کرنے سے. تو اب یہ بہترین ایک دانش گفتگو ہے. اس کو جو ہمارے اخبار نویس ہیں، ہمارے سیاسی ورکر ہیں، یہ استاد ہیں، یہ پڑھیں، ٹیکسٹ بک کی طرح پڑھیں، اور پاکستان کی تاریخ سے، اس کی سیاست سے آگاہ ہو کر اور استفادہ بھی کریں. سر ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ناظرین اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.